کرنی ہے، اور وہ وعدہ جو ہے قیامت کے دن کا ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. یقین کی ضرورت ہے ہمیں. جب تک یقین نہیں آئے گا آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یعنی میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں. اگر آپ کو قرآن کو سمجھنے کی یا ہدایت کے طور پہ آپ کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو آپ کا یقین نہیں ہے جو چاہیے، جو کہ مطالبہ ہے. آپ کا یقین دنیا پر ہے. یہ تو ایک عام بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے. اب اسلام پر عمل یا اسلام میں مکمل داخلہ ہمارے لیے بہت مشکل. اچھا، زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں تو ہم تو گھبرا جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں ہر آزمائش سے بچا کے رکھ. فیس بک پہ یہ دعائیں ہیں. ہم تو اتنی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ یقین کی ضرورت. دیکھیں، ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ انسان یقین کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتا. دنیا میں ہم جو بھی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے. ایک بچہ ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 2 سال کا ہے. آپ دیکھ لیں، بس اس کو یقین ہے میں کھیلوں گا تو مجھے مزہ آئے گا. ہر چیز کو وہ کھیل بنا لیتا ہے. بعض جو غریب والدین ہیں تو وہ بچوں کو کھلونے نہیں دے سکتے. وہ کچن کے پتیلے وغیرہ اس پہ چمچ مارنا شروع کر دیتا ہے. کھیل بنا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی کھیل. تو انسان، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ، 2 سال کا بچہ بھی جو بھی کرتا ہے وہ ایک یقین کے تحت کرتا ہے. اب کارٹون بچے دیکھتے ہیں بڑے شوق سے کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ مجھے بڑا مزہ آئے گا. اسی طرح انسان مرتے مر جاتا ہے اور ساری زندگی یقین کے تحت ہی گزارتا ہے. تو یہ بنیادی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین انسان کی ضرورت ہے. دنیا کی طرف ہمیں اگر ہم نے رخ کر لیا ہے تو ہمارا یقین ہے، یعنی کہ بھئی یہ دنیا حاصل ہو جائے، دنیا کی کامیابی آپ چاہتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ بس میری زندگی اچھی گزرے گی، بہت پیسے ہوں اور یہ ہو وہ ہو تو زندگی اچھی گزرے گی. اور جب نہیں ہوتا تو پھر آپ پریشان ہو جاتے کیونکہ آپ کا یقین ہوتا ہے دنیا پر. تو یہ آپ دیکھ لیں ذرا، مطلب اکیلے میں آپ سوچیں. انسان میں جملہ جو ہے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے انسان، ہم جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک یقین ہوتا ہے. اب جو یقین ہمیں چاہیے وہ تو ہمیں نہیں ہے، کیونکہ ہماری منزل تو اللہ ہے. اللہ تو ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے. تو بعض اوقات لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا تو نظر آ رہی ہے اور وہ جو مقصد ہے وہ تو غیب سے ہے، اس پہ کیسے یقین کریں؟ تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. اور میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، یقین. اب یقین کے لیے پھر سوچ و فکر کی ضرورت ہے. دیکھیں، دنیا میں بھی آپ جو کرتے ہیں پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں. ایک رشتہ کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں، رشتہ کرتے ہیں، بیٹی کے لیے رشتہ کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں آپ، بچے کو اسکول میں، ہر چیز میں آپ سوچتے ہیں، سوچ سمجھ. اچھا، اب ہماری منزل دنیا نہیں ہے. ایک بات یہ ہے، ہماری منزل آخرت ہے، اللہ ہے. تو اب آپ کو اس میں یقین حاصل کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ انسان کی کامیابی کے لیے 2 باتیں بنیادی کرتا ہے، یقین اور یقین کے مطابق عمل. اب آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے نہیں کیونکہ آخرت غیب ہے. اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے تو ہمارا یقین نہیں ہے. کیوں؟ کہ ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ فارم ہاؤس ہے، یہ 4 کنال کا گھر ہے، یہ آرمی چیف ہے، یہ صدر ہے، اور یہ ایم پی ہے اور ایم این اے ہے. ساری دنیا اسی طرف دوڑ رہی ہے. اپنے پڑوس میں دیکھ لینا. تو یعنی دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے. ہمارا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن
اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا. ہمیں دنیا میں رہنا نہیں ہے، جانا ہے اللہ کے پاس. تو جب اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے تو آپ تھوڑا سا عقل استعمال کریں کہ بھئی یہ سب کچھ فضول اللہ کیا تو ہے، یہ تو ہمیں یعنی ہم سوچتے تو نہیں ہیں، لیکن یقین اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو یہ سب چیز کا خالق اللہ، خالق و کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. آپ یہ اب پوچھیں اپنے آپ سے، اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ یہ میں تو کائنات کا نچوڑ ہوں، خلاصہ ہوں، مجھے تو نے کیوں پیدا کیا ہے؟ تو پھر قرآن سے اور حدیث سے آپ پتہ کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے راستے پر چلنا ہے کیونکہ تمہاری انتہا تو میں ہوں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تم نے میرے پاس آنا ہے، تیاری کرنی ہے، ملاقات کی تیاری کرنی ہے. اور وہ وعدہ جو ہے قیامت کے دن کا ہے، حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. یقین کی ضرورت ہے ہمیں. جب تک یقین نہیں آئے گا آپ کو قرآن کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. یعنی میں آپ کو علامات بتا رہا ہوں. اگر آپ کو قرآن کو سمجھنے کی یا ہدایت کے طور پہ آپ کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تو آپ کا یقین نہیں ہے جو چاہیے، جو کہ مطالبہ ہے. آپ کا یقین دنیا پر ہے. یہ تو ایک عام بات ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمارا یقین آخرت پر نہیں ہے. اب اسلام پر عمل یا اسلام میں مکمل داخلہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. اچھا، زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں تو ہم تو گھبرا جاتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہر آزمائش سے بچا کے رکھ. فیس بک پہ یہ دعائیں ہیں، ہم تو اتنی آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسی دعائیں آتی ہیں، عجیب عجیب سے دعائیں لکھی ہوتی. تو دیکھیں یقین آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. یقین جتنا بھی ہوگا آزمائش ہوگی، لیکن آپ اسے آزمائش سمجھیں گے نہیں، آپ اسے انعام سمجھیں گے. آپ اسے آزمائش سمجھیں گے نہیں. مدینے میں دو گروہ تھے، منافقین کا بھی تھا اور خالص مخلص مومنوں کا بھی تھا. قرآن میں تذکرہ ہے. جنگ احزاب کے موقع پہ 10,000 کا لشکر چڑھا کے لے آئے تھے بدبخت مقابلے کے لیے. تو منافقوں نے دیکھا تو ان کے چہرے کے رنگ اڑ گئے. یقین نہیں تھا نا. کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ کے رسول اور اس نے ہم سے تو وعدہ تو ایسے کیا تھا کہ تم غالب ہوگے، یہ ہوگے، وہ ہوگے. سب جھوٹا نکلا. جو مومن تھے ان کے چہروں پر خوشی آ گئی. آزمائش بڑی تھی نا. کھانے کو طعام نہیں تھا، آپ مطالعہ کریں، کھانے کو کچھ نہیں تھا. 2 پتھر حضور نے اس جنگ میں، صحابہ نے پتھر باندھے پیٹ پہ، پتہ نہیں چلا. چہروں پہ خوشی تھی. ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. یہ وہ ہے، خوش ہو گئے. اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو یقین، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین سے زندگی کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ہر مرحلہ آسانی سے گزر جائے گا، کیونکہ جو بھی ہوگا مومن کا ساتھ جو بھی پیش آتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے مومن تم میری نظر کے سامنے ہو. ظاہر ہے اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، مئی ہے، جو بھی ہے پروردگار ہے. اور وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت شفیق ہے، مہربان ہے اپنے مومن بندوں پر. تو شکوہ گلہ یہ تو ختم ہو گیا. جو بھی حالت آئی گلہ شکوہ تو ختم ہو گیا. یا اللہ یہ کیا ہو گیا، جملے سنتے ہیں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا مصیبت آئی. کوئی مصیبت نہیں رہتی جب آپ حقیقت کو تسلیم کر لیتے ہیں، راضی بقضا ہو جاتے ہیں. رب کے جو فیصلے ہیں ٹھیک ہے. تو ایسا دیکھیں یہ ساری باتیں یقین کی ہیں. اللہ تعالیٰ بھی پہلے مطالبہ کرتا ہے، قرآن کو آپ کھول کے دیکھیں، پہلے یقین کا مطالبہ کرتا ہے، پھر یقین کے مطابق عمل کا بھی مطالبہ کرتا ہے. ہمارا نہ یقین ہے اور عمل تو ہے ہی نہیں.
ہاں قرآن کو کھولنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی ہدایت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک رسم سی بنائی ہوئی ہے، یہ قرآن کی گرامر ہے اور یہ ہے اور یہ. آپ دیکھ لیں بچے کو 8 سال کیا پڑھایا جاتا ہے؟ عربی سیکھ لیتا ہے، عربی میں بات کر سکتا ہے، بس قرآن کا ظاہر جو مطالب ہیں بس وہ سکھا دیے جاتے ہیں. قرآن تو نور ہے، اور نور تو یقین والے کو حاصل ہوتا ہے. اور تو یہ بس ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ یقین کی تلاش کرنی چاہیے. پھر یقین کی حاصل کرنے کے ذریعے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اللہ کا بندہ جو صاحب یقین ہو اور اللہ کا بندہ ہو، تو اس کی صحبت میں جس نیت سے آپ جائیں گے تو وہی مراد آپ کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کو ڈھونڈو، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھو، ان کی معیت میں رہو، صحبت میں رہو. تو اب اس میں یہی ہے، مطلب ایک ہمارے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان صحبت اختیار کر بھی لیتا ہے، پھر بھی وہ بے یقینی کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے، منزل اس کو معلوم نہیں ہوتی اور وہ پریشان رہتا ہے. وہ تو ایک اس میں ایک وہ ہے، ہمارے شیخ نے ایک شعر فرماتے تھے کہ تو از دل بیرون کن انکار یار، تو از دل بیرون کن انکار یار، تا ببینی سنبلو ریحان یار. کہ تم اپنے یعنی یار کا تو از دل، تم اپنے دل سے یار کا انکار نکال دو، بیرون کن انکار یار، پھر تم دیکھو گے کہ اس کے کیا تمہیں نتائج حاصل. ببینت سنبل و ریحان، سنبل پھولوں کو کہتے ہیں اور ریحان خوشبو، پھر تمہیں خوشبو آئے گی. ویسے تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے تھے، کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. تو ہمارے سر ایک بندہ ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھانا جو ہم کھاتے ہیں، یأکل مما تأکلون. تو یہ کیسا رسول ہے؟ ان کا انکار تھا نا، انکار تھا تو ان کو رسول نظر نہیں آ رہے تھے. ایک دفعہ مکے کا واقعہ ہے، تو حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ابو جہل کا گزر ہوا. تو حضور کے بارے میں اس نے کچھ نامناسب الفاظ کہے جو میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا حضور کے بارے میں. تو پھر حضور نے کہا تم نے سچ کہا، صدقتا. پھر حضرت ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے کہا کہ اے رسول، آپ کے چہرے سے بڑھ کر حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا. تو ان کو بھی حضور نے کہا کہ تم نے سچ کہا. تو یہ ہوتا ہے انکار اور اقرار، اس میں فرق ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں تو ایک آئینہ تھا، ہر شخص نے اپنی شکل دیکھی ہے میرے آئینے میں، اس نے میرے آئینے میں اپنی شکل دیکھی. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.